آپ کے ہندوستان بر صغیر پاکستان کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے. جیسے آپ کی لاہور کی بادشاہی مسجد بڑی مشہور ہے, بڑی دور دور سے دنیا دیکھنے آتی ہے, ایسے ہی ہندوستان کے اندر دہلی کی جامع مسجد بھی بڑی مشہور ہے, بڑی دنیا دیکھنے آتی ہے. پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز کی حکومت تھی بر صغیر پر, تو انگریز ایک گورنر تھا, وائسرائے تھا دہلی کا. جب وہ گورنر بن کر آیا دہلی شہر کے اندر, لوگوں سے پوچھا یار یہاں کی مشہور جگہیں کون کون سی ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا مشہور جگہوں میں سے ایک مسلمانوں کی مسجد دہلی کی جامع مسجد بھی ہے, فن تعمیر کا بڑا شاہکار ہے, عظیم الشان قسم کی تعمیر ہے. اس کو بڑا شوق پیدا ہوا کہ جاؤں مسلمانوں کی مسجد دیکھوں. عقیدے کا وہ عیسائی تھا گورا. اگلے دن وہ مسجد دیکھنے کے لیے آیا تو مسجد بڑی اونچائی پہ بنی ہے, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے لگا. ایک فقیر بھیک مانگنے والا بھکاری سیڑھیوں پہ بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا. اللہ کے نام پہ کچھ دیتے جاؤ. اس بادشاہ اس گورنر نے اپنا بٹوا نکالا, کچھ پیسے فقیر کو دیے, بقیہ پیسے جیب میں ڈالے, آگے چل پڑا. مسجد دیکھی, بڑا متاثر ہوا. گھر واپس آ کے بیوی کو کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کی مسجد عبادت گاہ دیکھی ہے, بہت خوبصورت بنی ہے. بیوی کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ دیکھنے. اگلے دن گورنر کے ساتھ اس کی بیوی پھر آ گئی دیکھنے کے لیے مسجد. وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, وہی فقیر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا, اللہ کے نام پہ کچھ دیتے جاؤ. اس گورنر نے جیب میں ہاتھ ڈالا بٹوا نکالنے کے لیے, مگر بٹوا جیب میں نہیں تھا, غائب تھا. وہ گورنر بڑا پریشان ہوا کہ میرا بٹوا کدھر چلا گیا. جب گورنر کی پریشانی کو فقیر نے دیکھا, اس فقیر نے اپنی بوری اور گودڑی کے نیچے سے وہ بٹوا نکال کے کہا صاحب جی یہ لو آپ کا بٹوا ہے, ذرا غور سے سننا میری بات کو. وہ گورنر حیران ہو کے پوچھنے لگا میرا بٹوا تیرے پاس کیسے آ گیا. اس نے کہا صاحب جی کل جب آپ آئے تھے آپ نے مجھے پیسے دیے تھے, بٹوا آپ نے واپس جیب میں ڈالا, لیکن آپ کو پتا نہ چلا, وہ جیب کے بجائے نیچے گر گیا. آپ نے سمجھا جیب میں چلا گیا, پتا نہ چلا. بعد میں اس بٹوے پر میری نظر پڑی, میں نے بٹوے کو سنبھال کے رکھ لیا کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو گئی تو یہ امانت آپ کو دے دوں گا. اتفاق سے آج آپ آ گئے ہیں, لے آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں. وہ گورنر اس بھکاری کی امانت اور دیانت سے بڑا متاثر ہوا. کہنے لگا بابا تو نے بٹوا کھول کے دیکھا تھا؟ کہا جی دیکھا تھا. کہا تجھے پتا ہے اس میں کتنی دولت اور کتنا مال پڑا تھا؟ کہا جی مجھے پتا ہے اس میں بڑا مال پڑا تھا, اگر میں آپ کو بتاتا نا تو آپ کو کیا پتا تھا آپ کا بٹوا میرے پاس ہے, اور اگر میں رکھ لیتا یہ پیسے میری نسلوں کو بھی کافی تھے, اتنا مال پڑا تھا. گورنر کہنے لگا مجھے پتا بھی نہیں, تیری ضرورت بھی تھی, پھر تو نے بٹوا پاس رکھنے کے بجائے مجھے لوٹا کیوں دیا؟ سنو باورے کے مسلمانوں, کیا خوبصورت جواب دیا اس بھکاری نے. وہ بھکاری کوئی مولوی نہیں تھا, کوئی پیر نہیں تھا, گریجویٹ نہیں تھا, پڑھا لکھا نہیں تھا, ڈگری ہولڈر نہیں تھا, سیاستدان سائنسدان نہیں تھا, گدڑی پہ بیٹھ کے مانگنے والا بھکاری تھا, لیکن اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری جل رہی تھی. وہ حقیقت میں سچا عاشق رسول تھا, میری تیری طرح صرف نعرے لگانے والا عاشق نہیں تھا. اس بھکاری نے کیا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا صاحب جی آپ عیسائی ہو, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, میں مسلمان ہوں, محمد کریم کی غلامی کا دم بھرتا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے قیامت والے دن ہر نبی اپنے امتیوں کے عملوں کی گواہی دے گا. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عملوں کی گواہی دیں گے, میرے نبی میرے عملوں کی گواہی دیں گے. میں نے یہ سوچ کر بٹوا واپس کر دیا, کہیں کل قیامت کے دن بھرے میدان محشر میں 1,24,000 انبیاء کی موجودگی میں آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء کو یہ تانا نہ دے دیں کہ اے نبی آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا.
میری وجہ سے بڑے میدان محشر میں میرے پاک پیغمبر کو شرمندہ ہونا پڑے، لعنت ہے میری مسلمانی پر۔ میں کیسا مسلمان ہوں جو اپنے نبی کے دل دکھاؤں، نبی کی دل آزاری کروں؟ مجھ سے یہ گوارا نہ ہوا، ضرورت مند ہونے کے باوجود میں نے نبی کی محبت میں مجبور ہو کر یہ بٹوا آپ کو لوٹا دیا۔ باورے کے مسلمانوں، میں اور آپ اپنے عملوں پہ غور کریں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کمائی سے لے کر خرچ تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، گدڑی نشینوں سے لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں تک، ہم نہ جانے کیسے کیسے کرتوت کرتے ہیں، کیسے کیسے عمل کرتے ہیں، کتنا پیغمبر کا دل دکھاتے ہیں۔ کبھی سوچا قیامت والے دن میرے نبی کو میری وجہ سے تانا ملے، اس نے فلاں امتی کا یہ دل دکھایا، فلاں سے یہ ظلم کیا، فلاں سے زیادتی کی؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو؟ نبی بھی کیا کہتا ہوگا؟ اللہ ان امتیوں کی خاطر میں دعائیں مانگتا رہا، میں پتھر کھاتا رہا، میری بچیوں کو طلاقیں دی گئی، میرے صحابہ کو نیزے کی انیوں پہ چڑھایا گیا، سولیوں پہ چڑھایا گیا، میرے جسم کو لہو لہان کیا گیا۔ اللہ کی امت کو میں عرش پہ بھی نہ بھولا، فرش پہ بھی نہ بھولا، ہر جگہ میں نے امتی امتی کی صدا لگائی۔ یہ امتی کیا صلہ دے رہا ہے آج مجھے؟ کیا رسپانس دے رہا ہے آج مجھے؟ میری وفاؤں کا کیا صلہ مجھے دے رہا ہے؟ سوچو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے، ربیع الاول اور میلاد کا مہینہ میرے اور تیرے دل کے دروازے پہ دستک دے کے گزر جاتا ہے، لیکن ہم جمع تفریق کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ایک سوال، اس کا جواب دے کے اجازت چاہتا ہوں۔ 14 اگست مناتے ہو نہیں مناتے؟ بولو سارے، کس طرح کیسے مناتے ہو؟ جھنڈے لگا کے، جھنڈیاں لگا کے، ترانے بجا کے، میوزک بجا کے، ہلا گلا کر کے، شور شرابہ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ 14 اگست منا رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ایک بندہ پورا سال پاکستان کے قوانین کو توڑے، پاکستان کے آئین کو پیروں تلے پامال کرے، پاکستان کی جڑیں کاٹے، پاکستان کے مال کو لوٹے، کرپشن کرے، بے ایمانی کرے، پاکستان کے اثاثوں کو نقصان پہنچائے، پورا سال پاکستان سے غداری کرے، اور 14 اگست کا دن آئے وہ جھنڈے لگائے۔